بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسرائیل کا ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے گزشتہ رات کے حملوں میں علی لاریجانی کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خفیہ اپارٹمنٹ میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ علی لاریجانی کو آخری بار 13 مارچ کو تہران میں یوم القدس ریلی کے دوران دیکھا گیا تھا۔ اس ریلی میں علی لاریجانی سڑک پر لوگوں سے ہاتھ ملاتے اور گفتگو کرتے نظر آ رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے تہران پر حملے میں بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے یہ نقصان ایران کے کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈھانچے کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ حملے میں دیگر سینئر حکام بھی مارے گئے۔ پیام مردم این است که در مقابل دشمنان محکم ایستاده ایم۔ اور ایران کی جانب سے علی لاریجانی کی شہادت کی تردید، سوشل میڈیا پر ان کے ہاتھ کی لکھی تحریر جاری کر دی گئی۔ علی لاریجانی نے اپنی تحریر میں امریکی حملے میں شہید ہونے والے ایرانی بحریہ کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا پر شیئر کیے گئے اس نوٹ میں لاریجانی نے لکھا، اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے بہادر سپاہی عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ شہادتیں ایرانی فوج کی بنیادوں کو مزید مضبوط کریں گی۔ ایرانی میزائلوں نے ہولون شہر اور وسطی اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ حملے کے بعد عمارتوں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران نے مغربی کنارے میں اسرائیلی اہداف کو بھی ٹارگٹ کیا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو خیبر شکن اور قدر میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئی، درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ ایران نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی تنصیب پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے اس سے پہلے گرین زون میں امریکی سفارت خانے کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ عراق کے سیکیورٹی ذرائع نے AFP کو بتایا، ایران کی جانب سے حملوں کے آغاز سے یہ اب تک کا سب سے شدید ترین حملہ تھا۔ عینی شاہد نے 3 ڈرون سفارت خانے کی جانب جاتے دیکھے۔ رائٹرز کا کہنا ہے 2 ڈرونز مار گرائے گئے جبکہ تیسرا سفارت خانے کے احاطے کے اندر ٹکرایا۔ حملوں سے چند گھنٹے قبل ہی امریکی سفارت خانے نے عراق میں اپنے شہریوں کے لیے نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کیا تھا۔ خبردار کیا گیا تھا کہ ایران سے منسلک دہشت گرد ملیشیا انٹرنیشنل زون پر حملے کر رہی ہے۔ سعودی عرب نے مشرقی علاقے میں ایران سے فائر کیے گئے 2 ڈرون مار گرائے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے مملکت کے مشرقی حصے میں مزید 2 ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے روک کر تباہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں 6 ڈرونز کو نشانہ بنا کر کامیابی سے تباہ کیا گیا تھا۔ رات پر ایران کے میزائل حملے میں ایک اور پاکستانی جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے فضائی دفاع نے بیلسٹک میزائل حملے کو ناکام بنایا۔ ابوظہبی کے علاقے بنیاس میں میزائل کے ٹکڑے گرے جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات پر ایران کے حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ حالیہ ایرانی حملوں میں اب تک 3 پاکستانی جاں بحق ہو چکے ہیں، ایک پاکستانی دبئی میں جبکہ 2 ابوظہبی میں جاں بحق ہوئے۔ اماراتی میڈیا کے مطابق حکام نے شہریوں کو احتیاط برتنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ جنگ جلد ختم ہو جائے گی لیکن ابھی کچھ بتا نہیں سکتا۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ سے خوش نہیں ہوں، آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہیں کی، ہم نے نیٹو کا ساتھ دیا۔ پیوٹن سے پوچھے، پیوٹن نیٹو سے خوفزدہ ہیں، یورپ سے نہیں، چین کا دورہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone. Can we wrap this war up this week? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. I don't want wars. We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. I was not happy with the UK. We've been protecting these countries for years with NATO. You can ask Putin. Putin fears us. He has no fear of Europe whatsoever. We're speaking to China. I'd love to, but because of the war, I want to be here. I have to be here. So we've requested that we delay it a month or so, and I'm looking forward to being with them. We have a very good relationship, but the war going on, I think it's important that I be here. You know? So it could be that we delay it a little bit. Not much. اسرائیل کے لیبنان پر حملے جاری ہیں، 3 شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج جنوبی لیبنان کے دیہات میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے علاقہ خالی کرنے کا انتباہ جاری کر دیا۔ ایکس پر لکھا، حزب اللہ کے فوجی انفراسٹرکچر پر جلد حملہ کریں گے، اس سے علاقہ خالی کر دیں۔
آج صبح اسرائیلی حملوں میں بیروت کے 3 علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان میں ایک گاڑی اور موٹر سائیکل پر حملے میں 5 لبنانی فوجی زخمی ہو گئے۔ عمان میں انسانی اسمگلنگ کا شکار پاکستانی کمسن بچی کو FIA نے مسقط سے بازیاب کرا لیا۔ متاثرہ لڑکی کو محفوظ طور پر پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین سے۔ بتائیے گا صلاح الدین۔ لیکن بالکل عمان میں انسانی اسمگلنگ کا شکار پاکستانی کمسن بچی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ یہ معصوم بچی کو دھوکہ دہی کے ذریعے عمان لے جا کر استحصال کا نشانہ بنایا گیا۔ FIA لنک آفس عمان کی شکایت پر عمان پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بچی کو بازیاب کرایا ہے۔ FIA کے مطابق FIA لنک آفس عمان کے عمانی حکام کے باہمی تعاون سے متاثرہ بچی کو بحفاظت وطن واپسی ممکن ہوئی۔ تمام قانونی مراحل مکمل ہونے کے بعد متاثرہ لڑکی کو عمان سے سیالکوٹ ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ضروریات کے مطابق مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری اقدامات کے نفاذ پر اجلاس ہوا۔ اجلاس کو کفایت شعاری اور بچت کے اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا وزیر اعظم کی جانب سے جاری ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو تمام اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم مزید متحرک ہو۔ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ منی لانڈرنگ اور ہنڈی مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا غیر قانونی ذرائع سے بیرون ملک رقوم بھجوانے کے لیے افراد کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے گا۔ غیر قانونی ذرائع استعمال کرنے والے بڑے کاروباری افراد کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ اور ہنڈی کے کاروبار میں ملوث اداروں سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ رقوم بینکنگ اور دیگر قانونی چینلز کے ذریعے بیرون ممالک بھجوائی جا سکیں گی۔ منی چینجرز کے ذریعے رقوم بیرون ملک بھجوانے کے عمل کو بھی سٹریم لائن کیا جائے گا۔ بیرون ممالک رقوم بھجوانے کے پورے میکانزم کو شفاف اور فوڈ پروف بنایا جائے گا۔ غیر قانونی ذرائع سے بیرون ممالک رقوم بھجوانے کے لیے تمام چینلز کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ بڑے منی لانڈررز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے گا۔ حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کا 23 مارچ کو یوم پاکستان کی تقریبات سادگی سے منانے کا اعلان۔ حکومت نے کفایت شعاری اقدامات کے تحت فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد سے جاری اعلامیے میں کہا گیا یوم پاکستان کی روایتی پریڈ اور اس سے منسلک دیگر تقریبات کا انعقاد نہیں ہوگا۔ 23 مارچ کو پرچم کشائی کی سادہ تقریب ہوگی۔ تمام وزارتوں اور محکموں کو ہدایت جاری کر دی گئی۔ کراچی دن رات ترقی کر رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی کے انفراسٹرکچر، صفائی اور پانی کی فراہمی کے لیے جو کام ہوئے وہ کہیں اور نہیں ہوئے۔ کراچی کی ہر گلی، سڑک، محلے میں پیپلز بس چلے گی۔ ہم نے خطے کی تاریخ کی پہلی پنک بس شروع کی ہے۔ میگا پروجیکٹس کراچی میں چل رہے ہیں۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ شاہراہ بھٹو دو فیز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، آخری فیز اپریل میں کمپلیٹ ہو جائے گا، تو یہ بھی کراچی کے ٹریفک کے لیے ایک بہت بڑی سہولیات ہے۔ انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے، کراچی کے پانی کی اسکیموں پہ کام ہو رہا ہے۔ EV بسز کو آج افتتاح کر رہے ہیں۔ گلشن معمار سے لے کے ٹاور تک یہ کوئی 33 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ پیٹرول بھی ڈلوائے، بائک میں 35-40 کلومیٹر کا پیٹرول کتنا خرچ ہو جاتا ہوگا، اس سے آدھے پیسوں میں آپ ایئر کنڈیشن بس میں عزت کے ساتھ جائیں گے، عزت کے ساتھ آئیں گے۔ تاریخ میں پہلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جس نے EV بس سروس شروع کی ہے۔ پہلی پنک بسز جو خواتین کے لیے مخصوص کی تھی وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے شروع کی ہے۔ پنک اسکوٹرز دے رہے خواتین کو جن کے پاس بھی ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے اور پروف آف ورک ہے، سب کو ہم بائکس دیں گے۔ بانی PTI باہر آئیں گے اور یہ حکمران خود ان کو باہر نکالیں گے۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں ہم بانی کا علاج چاہتے ہیں اور کوئی ہمارا مطالبہ نہیں۔ نورین نیازی نے کہا ہمارا بھائی کبھی کوئی ڈیل نہیں کرے گا، ایک دن آئے گا یہ لوگ ہاتھ جوڑ کر اس کو باہر نکالیں گے۔ پاکستان اس وقت عمران خان کو مانگ رہے ہیں کہ باہر نکالو کہ نہیں، بین الاقوامی ملک مانگ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالو۔ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت یہ خود مانگیں گے کہ عمران خان کو باہر نکالو۔ آپ انتظار کریں، یہ نکلیں گے اور یہ لوگ ہی نکالیں گے انہیں۔ عمران خان کا علاج کروایا جائے اور ہم کچھ نہیں مانگ رہے کسی سے بھی۔ جیل حکام کیونکہ کوئی قانون نہیں فالو کرتے، یہ لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے ڈیل نہیں ہوگی، عمران خان کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے کہ آپ جیل سے باہر آئیں۔
ریڈیو پاکستان پشاور حملہ کیس میں آج پھر عدالت میں ضمنی چالان جمع نہیں کرایا گیا. ریڈیو پاکستان کے وکیل نے اعتراض بھی کیا. پروسیکیوٹر کیوں چالان جمع نہیں کرا رہے؟ مزید جانیں گے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ سے. بتائیے گا. بالکل، آج پھر جو ضمنی چالان ریڈیو پاکستان پشاور حملہ کیس میں ہونا تھا جمع، وہ نہیں کروایا گیا. پروسیکیوٹر نے وہ چالان جمع نہیں کروایا. اس چالان کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ پتا چلے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی جو ہیں وہ اس حملے میں کس حد تک ملوث تھے، وہ موجود تھے کہ نہیں تھے، کیونکہ ایک ویڈیو ہے جس میں وہ نظر آ رہے ہیں. اس کا فورینزک ہونا تھا اور اس فورینزک اور پھر نادرا سے رپورٹ کے بعد ہی وہ چالان جو ہے وہ ضمنی چالان جمع ہونا ہے. لیکن وہ ضمنی چالان آج پھر جمع نہیں ہوا. ریڈیو پاکستان کے وکیل نے بھی اس پر اعتراض کیا. اس کے علاوہ آج پھر جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر بھی سہیل افریدی نہیں پہنچے. گزشتہ روز ARY کی جو خبر ہے اس کی یہ تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سہیل افریدی اور علیمہ خانم جو ہیں وہ کچھ ایسی ملاقات وفاق کے نمائندوں سے کر رہے ہیں جس میں وہ تعاون کا یقین دلا رہے ہیں، اور اس کے بدلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بانی PTI سے ملاقات نہ کروائی جائے اور بشرا بی بی کی بھی ملاقاتیں بند کروائی جائیں تاکہ کوئی پیغام بانی PTI کا نہ آئے اور وہ تعاون جاری رکھیں. پھر اس کے بدلے یہ چالان آج دیکھیں یہ جمع نہیں ہوا. پھر آج اڈیالہ جیل بھی سہیل افریدی نہیں آئے اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کی ملاقات بھی جو ہے وہ بند کروا دی گئی ہے. اسی طرح کی جو ایون یہ بھی رپورٹڈلی پتہ چلا ہے کہ گزشتہ شب عاشق زئی صاحب کے گھر سہیل افریدی اسلام آباد میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں کھانا کھایا. یعنی موجودگی کے باوجود اسلام آباد میں وہ اڈیالہ کے باہر نہیں آئے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جو وفاق کے نمائندوں سے جو ان کی ملاقاتیں ہیں ہوئی ہیں، جو طے ہوا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بانی PTI کا کوئی پیغام نہ آئے اور وہ تعاون جو ہے وہ وفاق سے جاری رکھیں، اور اس کے بدلے وہ اڈیالہ بھی نہیں آئیں گے. اور چالان جو کہ ان پر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ انہیں سزا ہو سکتی ہے یا نااہل ہو سکتے ہیں، تو اس کا چالان جو ہے وہ آج پھر جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت پشاور میں وہ جمع نہیں ہوا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. بلوچستان کی روایتی پہچان بڑے گھیر والی بلوچی شلوار کا فیشن آج بھی برقرار ہے. تیاری میں مشکل کے باوجود عید پر نوجوان روایتی لباس پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں. کوئٹہ سے دیکھیے منظور احمد کی رپورٹ. بڑی شلوار ثقافت ہے اس کا. بلوچی شلوار مجھے پسند ہے. جو ورکر ہوتا ہے وہ سیتے سیتے تک جاتا ہے. دکان کے ایک سے دوسرے کونے تک پھیلی ہوئی یہ بلوچ ثقافتی شلوار ہے. سریاب میں ٹیلر ماسٹر شیر احمد اور اس کے کاریگر اس عید پر بھی 4 میں سے 3 سوٹ بڑی شلوار کے ساتھ سی رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بلوچی شلوار کا اوسط سائز 5 سے 8 میٹر ہوتا ہے، تاہم شوقین نوجوان 10 میٹر کپڑے کا بھی سلوا لیتے ہیں. پھر ان کو سیتے سیتے داغا بھی ختم ہو جاتا ہے. کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی ہوتی ہے، خاص کر کے سیزن میں. جو ورکر ہوتا ہے وہ سیتے سیتے تک جاتا ہے. ٹیلر ماسٹر کے مطابق زائد کپڑا لگنے سے یہ لباس عام شلوار قمیض کے مقابلے میں 3 گنا مہنگا پڑتا ہے. مہنگائی کے باوجود بڑے گیر والی شلوار کے فیشن میں کوئی کمی نہیں آ رہی. بڑی شلوار ثقافت ہے اس کا اور نہیں چھوڑتے بڑے بڑے شلواریں. مخصوص سلوٹوں اور نمایاں اجم یہ ثقافتی شلوار پہننے والے کی شخصیت کو پروکار بنا دیتی ہے. بلوچی شلوار مجھے پسند ہے. جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں اتنے بھی اچھے لگتے ہیں مجھے. ٹیلر ماسٹر کا کہنا ہے کہ اس کا کام محنت طلب ضرور ہے، تاہم ثقافتی لباس ہونے کی وجہ سے وہ اس کی سلائی کے اضافی نرخ وصول نہیں کرتے. پچھلے 45 منٹ سے یہ نوجوان صرف یہ ایک شلوار سی رہا ہے. اس کے لیے مشکل، خریدنے والے کے لیے مہنگا، لیکن دونوں کہتے ہیں ہماری ثقافت ہے، ہمیں اس سے پیار ہے. کیمرہ مین ابیب اللہ کندرانی کے ساتھ منظور احمد، DRY نیوز، کوئٹہ. عید الفطر کے قریب آتے ہی حیدرآباد کی خاص سوغات سوئیاں بنانے کے کام میں تیزی آ گئی. میدے سے بنی حیدرآبادی سوئیاں مختلف شہروں میں بھی بھیجی جاتی ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں اشوک شرما. عید الفطر قریب آتے ہی حیدرآباد میں سوئیاں بنانے کے کارخانوں میں گہما گہمی عروج پر ہے. عید کے موقع کے اوپر اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، جیسے ٹاور مارکیٹ ہوا اور جو مختلف شہر ہیں ادھر یہ ماشاءاللہ سپلائی ہوتی ہے. میدے اور پانی سے تیار کردہ یہ سوئیاں عید کے موقع پر زیادہ پسند کی جاتی ہیں. میدا گنتا ہے، میدا گننے کے بعد میں یہ نکلتی ہے نوزل کے ذریعے لکڑی پہ سوکھتی ہے. اس کی جو اسکام ہے وہ ہے 3، ایک براؤن کلر کی ہے، ایک وائٹ کلر کی ہے اور ایک گرین کلر کی جو تیار ہوتی ہے. مختلف اقسام کی حیدرآبادی سوئیاں ملک بھر میں مشہور ہونے کے باعث ان دنوں ان کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. میٹھی عید کا لطف دوبالا کرنے کے لیے حیدرآبادی سوئیوں کو بڑے پیمانے پر پسند کیا جاتا ہے.
कैमरामैन नईम शाह के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज हैदराबाद। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।